اب پچھلے دنوں انہوں نے ایک اور جھک ماری تھی، وہ شہری رحمان تو خواجہ آصف اور اس طرح کے جاوید ہاشمی ٹائپ لوگ کہ جی یہ عمران خان سمجھ رہا ہے اس کو مغلوں کو ترک سمجھ رہا ہے. تو میں نے ان کا گھر پورا کر دیا، ان کو سمجھا دیا ہے کہ مغل ترک ہی تھے. ظہیر الدین بابر کا جو ان کی ہے تو اس کے بابری وہ بیسیکلی بابر نامہ ہے، وہ ترکی میں لکھا گیا تھا. گھر میں مغلز ترکی زبان ہی بولتے تھے. محمود غزنوی ایک سلیو سبکتگین کا بیٹا تھا اور وہ بھی ترک تھا. اور امیر تیمور جس کی 5ویں 6ٹھی پردادا اس طرح کا کوئی، وہ جد امجد تھے ظہیر الدین بابر کے. اور لفظ بھی بابر ہے، بابر غلط ہے. تو وہ بھی برلاس تھے، برلاس ترک ہوتے ہیں. اچھا، تو جھک ماری انہوں نے. اس کے بعد میں نے اپنے پروگرام میں میرے مطابق میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اب یہ نئی جھک مار رہے ہیں، اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ اتنے جاہل ہیں یا آج تک یہ نہیں جانتے کہ بر صغیر کی تاریخ ہے بھوک اور ننگ کی تاریخ، لوور کلاسز کے لیے، محروم طبقات کے لیے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، پاکستان بننے سے کئی سال پہلے، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو وہ صدیوں پرانی نہیں، ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن جو ہے سب کانٹیننٹ کی. اس میں چندر گپت موریہ ہو، اس میں اشوکا دا گریٹ ہو، اس میں سلاطین دہلی ہوں، اس میں ہمارا جو آل تیمور جنہیں عام طور پہ مغل کہا جاتا ہے جو غلط ہیں وہ ہوں، اس کے بعد انگریز کی حکومت ہو، اس کے بعد ہماری نام نہاد حکومتیں ہوں سو کالڈ آزادی کے بعد. ہمارے تو محاورے کیسے ہیں؟ 2 وقت کی روٹی سوکھی موکھی، روکھی سوکھی مل جائے. اچھا، گانے کیا ہیں ہمارے؟ روٹی دا سوال ہے جواب جدا روٹی ہے. بڑے بڑے لوگوں لیے گل بڑی چھوٹی ہے. میں چھوٹے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بر صغیر میں ہزاروں سال کی تاریخ، صدیوں کی تاریخ میں غریب آدمی کو سہارا دیا ہی گائے، بھینس، بکری اور مرغی نے. یہ جو ہماری ہیں نا دیسی میمے، اور یہ جو ہمارے ہیں یہ کالے پیلے نیلے صاحب، جن کو گاؤں کی ثقافت کا علم نہیں، جن کو تاریخ کا کوئی شعور نہیں. ہوتا کیا ہے جب ایک گائے یا بھینس یا بکریاں وہ مفت میں چرا لیتے ہیں، اس کی کاسٹ نہیں ہوتی. یہ سیلف امپلائمنٹ کی ایک قسم ہے. آپ نے خود کو ملازم رکھ لیا اپنا، تو وہ چرائی، چارے کہتے ہیں اس کو، چرائی مفت میں ہو گئی. آرگینک یہ جو گھاس پھوس انہوں نے، تو یہ اس کی کو کاسٹ نہیں ہوتی. اچھا، چونکہ صدیوں سے وہ یہ کرتے آ رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گائے، بھینس، بکری وغیرہ جب بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے. سو وہ ڈنگر ڈاکٹر بھی ان ڈنگروں کے ہوتے ہیں، ان ڈنگروں کے خادم بھی خود ہی ہوتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں. اور وہ جب بڑھوتری ہوتی ہے، جب ایک گائے بچہ دیتی ہے، بھینس بچہ دیتی ہے، بکری 2 3 بعض اوقات بچے دیتی ہے، ان کی لاٹری نکل آتی ہے، ان کی زندگیاں گھومتی ہیں اس کے گرد. اکانومی جو میں جو کہہ رہا ہوں نا، گائے، بھینس، بکری، مرغی کی اکانومی، یہ اکانومی ہے کیا؟ گرمیوں میں خاندان پورا کٹائی گندم کی کرتا ہے، ان کو سال بھر کے دانے مل گئے. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں، ان کا دکھ نہیں جانتے، ان کے مسائل سے واقف نہیں ہیں. اچھا، ان کو سال بھر کے دانے مل گئے. وہ ایک باقاعدہ ایک پورا جیسے ایک پلانٹ چل رہا ہوتا ہے. گائے نہیں ہے، اس کا گوبر پہلے، اب وہ اپلے بکتے ہیں، اس کی کھاد، منیور جسے کہتے ہیں، وہ بکتی ہے. اچھا، اس کے اپلے وہ بکتے ہیں. دودھ، اچھا پھر کوئی مزدوری کر لی، ساتھ بھینس نے ہاتھ بٹا دیا. سبحان اللہ، قدرت نے کیا بندوبست کیا ہے. بھینس نے، گائے نے، بکریوں نے ہاتھ، ان کا کچھ دودھ بیچ لیا، کچھ
اس کا لسی، دہی، اس کے بائی پروڈکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، مکھن، گھی بنا کے بیچ لیا. تو یہ اتنی بڑی سپورٹ ہے. اچھا، اور ہمارے بنسبت میں کیا ہے، ڈھور ڈنگر کو کہتے ہیں مال مویشی. یہ غریب آدمی کا مال ہے. ریلیف ہوتا ہے، کروڑ پتی کا ریلیف اور ہے، ارب پتی کا اور ہے، کھرب پتی کا اور ہے. جو بالکل بیسک لیول پہ جس کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ اس کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا مل جائے اس کو اور اس کے بچوں کو، اس کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. جب گائے بچڑا یا بچڑی دیتی ہے، کٹا یا کٹھی بھینس دیتی ہے، دنیا مبارکبادیں دیتی ہیں ان کو. میرا چونکہ اپنا دیہی بیک گراؤنڈ ہے اور میں 16-17 سال جب اپنے بیلی پور والے گھر میں، اب بھی ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں. جب لوگ گائے بھینسیں رکھتے ہیں، متمول لوگ رکھتے ہیں، تو بڑی کاسٹ ہے ان کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. یہ ان کو چرائی خود کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال خود کرتے ہیں. اور اچھا، پھر میں نے پہلے عرض کیا جیسے کہ دانے ادھر سے آ گئے، اچھا مطلب اناج ادھر سے آ گیا، روٹی بن گئی. چونکہ گندم کی کٹائی میں انہوں نے حصہ لیا تو ان کو سال بھر کی گندم مل گئی. روٹی مل کو ساتھ چھاچھ لسی سے کھا لی، ٹھیک ہے، مکھن استعمال کر لیا فلانا. سو یہ اشفاق صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ غریب آدمی مرغی اس وقت کھاتا ہے جب یا مرغی بیمار ہو یا وہ خود بیمار ہو. یہ کو کھانے، وہ اس کے انڈے بیچتے ہیں، ان مرغیوں کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے دیسی مرغی مارکیٹ میں کتنے کی؟ اور ایک بات آپ یاد رکھنا، یہ روپیہ نیچے مہنگائی اوپر. غریب مزدور کی کبھی کوئی بنتا ہوا گھر دیکھیں، لنچ ٹائم پہ وہاں چلے جائیں، ان کی پوٹلیاں کھولیں. میں 30 سال عمر تھی میری، میں نے 80 میں پہلا گھر بنایا ہے، اور اب جس گھر میں بیٹھا ہوں یہ 2 سال پہلے مکمل ہوا. کوئی فرق نہیں ہے اس لنچ کی پوٹلی میں. ایک فرق میں نے اس بار دیکھا ہے، چونکہ میں نے 3-4 اوور اے پیریڈ گھر بنائے، کہ پہلے وہ کپڑے کی پوٹلی ہوتی تھی، آج کل وہ مزدور طبقہ اپنا لنچ لے کے آتا ہے اس میں شاپر میں. تو برائے مہربانی ان کو جھکتے نہ ماریں. یہ جو دیسی میمے ہیں ان کو نہیں پتہ دیسی مرغی اور اس کا انڈا کیا ہوتا ہے. اور جب اس میں سے چوزا نکلتا ہے تو اس گھرانے میں رونق آ جاتی ہے. وہ شاید ذاتی اولادوں پہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا جب ان کو گائے کی اولاد ان کو ملتی ہے، یہ بھینس کی اولاد ملتی ہے. سو ان کے انڈوں، بچڑوں، بچوں، دودھ، دہی، گھی، لسی، یہ سارا کچھ مل ملا کے، باقی کوئی یہ لاٹریاں ہوتی ہیں ان کی، اور باقی وہ مل ملا کے اس پروگرام میں ایک ہی نقص ہے، اور وہ نقص بنیادی طور پہ ہمارا نقص ہے کہ ہم بددیانت ہیں. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 20ویں، 21ویں، 22ویں گریڈز کے بے شرم، بے حیا بیوروکریٹ پیسہ کھا گئے. اس میں یہ نہ ہو کہ ڈاکیہ ہی ڈاک غائب کر دے، اور جن کے لیے یہ خط بھیجا جا رہا ہے ان کو نصیب نہ ہو. مجھے اس بات سے خوف آ رہا ہے. ادروائز حکومت کا یہ انیشیٹو، یہ جو پیٹ بھرے ہیں نا متمول خوشحال لوگ، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ سوشل میڈیا پہ جھکتے مار رہے ہیں. میرا صرف یہی خوف ہے کہ یہ اس میں کوئی ہیرا پھیری اور خبر نہ ہو، ورنہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. لیکن کن کے لیے؟ جو زندگی کی بیسکس کے لیے ترستے ہیں. تھینک یو ویری مچ.